آداب، آواز دی وائس کے پروگرام بیچ بحث میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبدالحی خان۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خواتین ریزرویشن بل اور مسلم خواتین۔ ناظرین، 27 سال کے طویل انتظار کے بعد پچھلے دنوں 18 سے 22 ستمبر تک چلنے والے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں حکومت نے قانون ساز اداروں میں خواتین کو 33% ریزرویشن کا بل منظور کرا لیا۔ اس بل کو ناری شکتی وندن قانون کا نام دیا گیا ہے اور لوک سبھا کی کل سیٹوں میں 181 سیٹوں پر خواتین قابض ہوں گی۔ اسی طرح ملک کی ہر ریاست کی اسمبلی میں بھی 33% خواتین نظر آئیں گی۔ اس قانون پر 2029 کے بعد عمل درآمد ہو سکے گا، کیونکہ اس کو نافذ کرنے سے قبل مردم شماری اور حلقوں کی حد بندی لازمی ہے۔ اس بل کے قانون کے تحت دہلی اسمبلی میں بھی 33% خواتین ممبر ہوں گی۔ گزشتہ حکومتیں اگر جرأت سے کام لیتی تو یہ بل اب تک لاگو ہو چکا ہوتا، لیکن سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے اسے منظوری نہیں مل سکی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس بل میں اگرچہ درج فہرست ذات اور قبائل کے لیے ریزرویشن کو شامل کیا گیا ہے، لیکن دیگر پسماندہ طبقات اور مسلم خواتین کے لیے کوئی کوٹا نہیں ہے۔ اس کا نفاذ راجیہ سبھا اور ریاستوں کی قانون ساز کونسلوں پر نہیں ہوگا۔ کوٹے کی مدت 15 سال ہوگی۔ پی ایم مودی نے اس بل کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس بل سے جمہوریت مضبوط ہوگی اور لوک سبھا میں خواتین کی شرکت بڑھے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئی پارلیمنٹ کے ایوان میں یہ ایک تاریخی قدم ہے۔ حالانکہ وزیر اعظم کی اپیل پر اس بل کو اتفاق رائے سے ہی منظور کیا گیا ہے۔ صرف مجلس اتحاد المسلمین کے 2 ارکان نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ بی جے پی، کانگریس، سماجوادی پارٹی، بی ایس پی سمیت سبھی سیاسی پارٹیوں نے اس بل کی حمایت کی۔ آسام کے مسلم سیاسی رہنما بدر الدین اجمل نے بھی نہ صرف بل کی حمایت کی بلکہ چندریان کے چاند پر پہنچنے اور G20 کی کامیابی پر وزیر اعظم مودی کی تعریف کی۔ اسی طرح ملک کی ایک بڑی مسلم جماعت اسلامی ہند نے خواتین ریزرویشن بل کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ دوسری جانب مسلم کمیونٹی اور دوسری OBC برادریوں کے لیے علیحدہ کوٹے کا مطالبہ کیا۔ جماعت پروفیسر سلیم انجینئر نے کہا کہ خواتین کی نمائندگی کو ان کی تعداد کے لحاظ سے ایک حد تک لانے کی کوشش میں خواتین ریزرویشن بل ایک اچھا قدم ہے۔ اسے بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ دراصل اس بل کی منظوری میں طویل ترین تاخیر کا ایک سب سے بڑا سبب آپسی اختلاف رہا ہے۔ مسلم خواتین کو شامل کرنے کا مطالبہ ایس پی، RJD اور مجلس اتحاد المسلمین کے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ سب سے بڑی اپوزیشن کانگریس ہمیشہ ہی اس فکر سے دوچار رہی کہ کہیں اس کی منظوری کا صحرا NDA کے سر نہ بندھ جائے، جبکہ ماضی میں راجیہ سبھا سے منظور کرانے کے بعد وہ لوک سبھا میں ناکام ہو گئی تھی۔ لیکن مسلم ووٹوں پر انحصار کرنے والی پارٹی نے مسلم خواتین کو شامل کرنے کا ایک بار بھی مطالبہ نہیں کیا۔ بہرحال بی جے پی حکومت نے 33% کے بل کو منظور کرا کے خواتین کے اختیارات کو بڑھانے کی طرف پیش قدمی کا راستہ کھول دیا ہے، اور SC/ST کی شمولیت کا راستہ تو حق بجانب ہے، لیکن مسلم خواتین کی حصہ داری کے لیے مسلم جماعتوں کو جدوجہد کرنی ہوگی کہ وہ حکمران جماعت سے بات کر کے مستقبل میں 33% میں انہیں بھی شریک کریں، اور یوں تو ریزرویشن کے بغیر بھی مسلم خواتین پارلیمنٹ میں پہنچتی رہی ہیں اور پہنچتی رہیں گی۔ دوسری جانب مسلم دانشور طبقے کا کہنا ہے کہ رہی بات مسلم خواتین کے لیے کوٹے
میں سے کوٹا مقرر کرنے کی، تو یہ مانگ ان کی پسماندگی اور زمینی حقائق کی روشنی میں کی جا رہی ہے، نہ کہ مذہب کے تعلق سے۔ چونکہ خواتین کے اس طبقے کو طاقتور طبقہ مغلوب کر لے گا، جس طرح OBC میں ہے، دوسرے طبقے کے مسلمان شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ان کا مزید کہنا ہے کہ اس بل کو منظور ہونے اور قانونی شکل دینے کے لیے اس سے بہتر حالات نہیں ہو سکتے تھے۔